بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانپ سیڑھی 13ویں صدی عیسوی ہندوستانی شاعر اور سینٹ گیان دیو نے بچوں کا ایک کھیل بنایا جسے موکشا پٹم کہا جاتا ہے۔ انگریزوں نے بعد میں اس کا نام اصل موکشا پٹم کو برقرار رکھنے کے بجائے سانپ اور سیڑھی رکھ دیا۔ اصل میں کھیل بچوں کو اخلاقی ہدایات کے ایک حصے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے مزید ہسٹری کے لیے۔ جن چکوروں میں سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں ان میں سے ہر ایک نیکی کو ظاہر کرتا تھا، اور جو لوگ سانپ کے سر پر پہنچ جاتے تھے وہ برائی کے لیے کھڑے ہونے والے تھے۔ اصل ہندو کھیل میں سانپوں کی تعداد سیڑھیوں سے زیادہ تھی۔ اس کھیل کو نوآبادیاتی حکمرانوں نے یعنی کہ انگریزوں نے جو برصغیر میں آئے تھے 19ویں صدی عیسوی کے آخری حصے میں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ انگلینڈ پہنچایا۔ اس نے ہر چیز انگلینڈ پہنچائی تھی، یہ کھیل بھی پہنچایا تھا۔ اصل میں 100 مربع گیم بورڈ میں 12واں خانہ ایمان تھا، 51واں اعتبار اور 57 سخاوت تھا، 76واں علم تھا اور 78واں صوفیانہ علوم تھا۔ یہ وہ چکوریں تھیں جہاں سیڑھیاں مل جاتی تھیں اور کوئی تیزی سے آگے بڑھ سکتا تھا۔ اب سانپ کے خانے۔ 41واں خانہ نافرمانی کے لیے، 44واں تکبر کے لیے، 49واں بے حیائی کے لیے، 52 چوری کا، 58 جھوٹ بولنے کا، 62واں شرابی، 69واں قرض کا، 84واں غصے کا۔ لالچ کے لیے 92 یعنی 52واں خانہ، غرور کے لیے 55واں، قتل کے لیے 73واں، حوث کے لیے 99واں مربع۔ یہ وہ چکوریں تھیں جہاں سانپ منہ کھولے انتظار کرتا تھا۔ 100واں یعنی کہ 100 مربع ناروان یا موکشا کی نمائندگی کرتا تھا۔ ہر سیڑھی کی چوٹی ایک خدا یا مختلف آسمانوں سے کسی ایک کیلاش وکرم بالمالک اور اسی طرح کی تصویر کشی کرتی ہے، یعنی کہ ہندو مذہب کی رہنمائی کرتا تھا ہر کام۔ جیسے جیسے کھیل آگے بڑھتا گیا مختلف اعمال آپ کو بورڈ کے اوپر اور نیچے لے جانے والے تھے، یعنی کہ کبھی سانپ سیڑھی پہ آ گیا، کبھی سانپ کے منہ پہ آ گیا، جیسا کہ زندگی میں تھا۔ اس کھیل کی تشریح کی گئی تھی اور ایسے برے کاموں کے مقابلے اچھے اعمال کے اثرات سکھانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، یعنی کہ اکثر مقصد کھیل میں اخلاقیات سکھانا تھا۔ یہ کھیل قدیم ہندوستان میں مقبول تھا۔ اس کا تعلق روایتی سناتن فلسفہ، کرما اور کام یا تقدیر اور خواہش کے ساتھ بھی تھا۔ بہت ہی مقبول کھیل تھے۔ کھیل کے بنیادی نظریات نے 1852 میں وکٹورین انگلینڈ میں متعارف کرائے گئے تھے۔ وین کو متاثر کیا۔ ترمیم شدہ کھیل کو سانپ اور سیڑھی کا نام دیا گیا اور اس کے اخلاقی اور مذہبی پہلوؤں کو چھین لیا گیا۔ ہم تو صرف سانپ اور سیڑھی دیکھتے تھے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ کھیل کس مقصد کے لیے۔ اور سیڑھی اور سانپوں کی تعداد
برابر کر دی گئی۔ 1943 میں اس گیم کو امریکہ میں کیوٹ ایل نیڈرز کے نام سے متعارف کرایا گیا۔ مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب